أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ یوسف پارہ نمبر 13، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رکوع نمبر 8 اور اس سے پہلا جو رکوع نمبر 7 ہے
یہ قرآن کریم میں تو دونوں رکوع اکٹھے ہی ہیں، لیکن ان کے درمیان تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے۔ پہلے تو 7 سال خوشحالی کے، پھر قحط پڑ گیا اور پورے علاقے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ غلہ اگر ملتا ہے تو مصر سے ملتا ہے۔ قریب قریب کے جو ممالک تھے وہاں سے بھی لوگ آتے۔ یہ قانون بن گیا کہ ایک آدمی کو اتنا غلہ ملے گا جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے، یہی تمہارا غلہ ہے پورے سال کا۔ جس طرح تقسیم کار، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام پر بڑی محنت کی، حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اللہ پاک نے آپ کی محنت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، آئے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران یوسف۔ اب 10 آئے، 10 اور غلہ لینے کے لیے آئے۔ یہ ان کا ایک پھیرا ہے فلسطین سے مصر کی طرف، پھر آگے دوسرا بیان ہوگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، داخل ہوئے جناب یوسف علیہ السلام پر۔ حضرت یوسف ایسے لوگوں کو خود ملتے، یہ نہیں ہے کہ آگے کو ملازم رکھے ہوئے ہیں اور خود ایسے لوگوں سے کوئی ملاقات ہی نہیں کرتے، آپ خود ملتے ہیں اور پورا نظام خود چلا رہے ہیں تقسیم کار کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے اپنے کچھ بندوں کو کہ تقسیم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، خود آپ ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو غلہ لینے آتے۔ برادران یوسف داخل ہوئے آپ پر، فَعَرَفَهُمْ، آپ نے تو ان کو پہچان لیا، بھائی ہیں، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اسے نہ پہچاننے والے ہیں۔ بھائی نہیں پہچان سکے، وہ تو قصہ تمام کر چکے تھے، کنویں میں پھینک کر سمجھتے بس ہم فارغ ہیں۔ یوسف علیہ السلام ختم ہو چکے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے عہدے پر آپ فائز ہو چکے ہوں گے اور پوری زمین پر جو غلہ ہے آپ کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، یہ تصور ہی نہیں تھا، اس لیے پتہ ہی نہ چل سکا یہ کون شخصیت ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب آپ نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا، جہاز سامان تیار کر دیا، اسی سے لفظ نکلا ہے جہیز۔ جہیز بھی سامان کو کہتے ہیں اور جہاز بھی سامان۔ تو اس گفتگو کے دوران تعارف بھی کافی ہو گیا۔ 10 بھائی تھے اور انہوں نے یقیناً یہ مطالبہ رکھا ہوگا کہ ہمارا ایک 11واں بھائی بھی ہے، اس کی بھی فیملی ہے، تو ایک اونٹ کا غلہ اس کے لیے دے دو۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی، قَالَ ائْتُونِی، فرمایا کہ لاؤ تم میرے پاس، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنا بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ والدہ تو الگ ہے، باپ ایک ہی ہیں، تو جو تمہارا بھائی ہے نا، من ابیکم، تمہارے ابو کی طرف سے، والد تمہارے اور اس کے ایک ہیں اور امی الگ ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لانا ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ دیتا ہوں، اوفی پورا دیتا ہوں ماپ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے بڑے اچھے
कमरे और खाना और एहतमाम रहने का खूब ज़ियाफ़त की। कहा देख लिया तुमने मेरी मेहमान नवाजी को भी, और गल्ला भी तुम्हें दे रही है, और कैसे ahsan अंदाज से गल्ला तकसीम किया जा रहा है। दुनिया में कहत पड़ा हुआ है, एक ही मकाम है जहाँ से गल्ला मिलता है। तो ये आयत करीमा हमें दरस देती है कि अल्लाह पाक ने अगर किसी शख्स को कोई सलाहियत दी है तो अपनी उस सलाहियत का इजहार कर सकता है जब ज़रूरत है। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी मेहमान नवाजी का तज़किरा कर रहे हैं और जो गल्ला पूरा दिया है उसका तज़किरा कर रहे हैं, और इससे पहले बयान किया जब शाह मिस्र के सामने कि मैं हिफाजत कर सकता हूँ, मैं इल्म वाला हूँ। तो अल्लाह पाक ने अगर कोई सलाहियत बख्शी है किसी भी इंसान को और किसी भी शोबे में, तो वो बवक्ते ज़रूरत अपनी उस खूबी का इज़हार कर सकता है कि मैं खाना भाई अच्छे तरीके से तकसीम कर सकता हूँ। खाना 10 आदमी का है और खाने वाले 25 हैं, अच्छा भाई फलाने को बिठा दो, खाना नहीं कम होगा। तो अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है। फ़इल्लम तअतूनी बिही, अगर तुम ना लाए उस भाई को जो तुम्हारा 11वां भाई है, फला कैल लकुम इंदी, नहीं है माप तुम्हारे लिए मेरे पास, वला तक़रबून, ना तुम मेरे करीब आना, मैंने तुमसे मुलाकात भी नहीं करनी और तुम्हें गल्ला भी नहीं देना, आइंदा उसको लेकर आना है। कालू, कहने लगे वो 10 के 10, सनुराविद वन हुआ बाहू, हम उसके बाप को आमादा कर लेंगे, नुराविदो हम आमादा करेंगे, वइन्ना लफ़ाइलून, और बेशक हम ज़रूर करने वाले हैं, ये काम हम कर लेंगे। वक़ाल लिफ़ित्यानिही, और कहा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जवानों से, खुद्दाम से, इजालू बिज़ातहुम फ़ी रिहालिहिम, रख दो इनकी रकम इनके कजावों में। बिज़ा रकम, पूंजी, सरमाया, जो पैसे दिए थे गल्ला ख़रीदने के लिए, कहा वापस इनके बोरों के अंदर ही रख दो, पता ना चले इनको। लअल्लहुम यारिफूनहा, शायद कि ये इसको पहचान लें, जब वापस जाएंगे अपने घर गल्ला खोलेंगे तो अंदर से ही वो रकम निकल आएगी, तो उसको देख कर पहचान लेंगे कि ये वही पैसे हैं, रकम है, वही थैली है जिसमें हमने ये रकम अदा की थी। इज़न्क़लबू इला अहलिहिम, जब लौटेंगे अपने घर वालों की तरफ, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो फिर आ जाएं। जब इनको गल्ला फ्री में मिलेगा फिर दोबारा लाजमी आएंगे। गल्ला भी मिलता है और रकम भी वापस मिल गई है। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, बस जब वो लौटे अपने वालिद साहब की तरफ, कालू या अबाना, कहने लगे ए हमारे अब्बा जान, मुने अमिन्नल कैल, रोक दिया गया हमसे माप, गल्ला, फ़अरसिल मअना अखाना, बस तो भेज हमारे साथ हमारे भाई को, जो 11वें भाई हैं, जिनका नाम कुछ लोग बिन्यामीन बताते हैं। नक़तल, हम माप लाएंगे, व इन्ना लहू लहाफिजून, और बेशक हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। काला, कहा जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हल आमनुकुम अलई, क्या मैं एतबार करूं तुम्हारा, तुम पर एतमाद करूं, इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन कब्लो, मगर उसी तरह जिस तरह मैंने इतमाद किया, इतबार किया तुम्हारा इसके भाई पर, इससे पहले भी
میں نے ایک بار تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا اور اعتبار کیا تھا، لیکن تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ باپ تھے نا آخر، پہلے تو یہ مسئلہ سامنے تھا کہ بھائی کو کنویں میں پھینکا ہے اور ختم کر دیا ہے، باپ باپ ہی ہوتا ہے، پھر ترس آ گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹے غلطیاں کرتے ہیں ان کو معاف کرتے جاؤ اور ان کے ساتھ احسان کرتے جاؤ۔ جناب یعقوب علیہ السلام بطور والد اپنے بیٹوں کی درخواست پر پھر ترس آ گیا۔ پہلے تو بڑا ظلم کما چکے تھے، تو اس میں والدین کے لیے نصیحت ہے کہ اولاد غلطیاں کر رہی ہے، یہ نرمی کرتے رہیں، احسان کرتے رہیں۔ دوسرا فرق جناب یعقوب علیہ السلام کے پیغام میں، جب حضرت یوسف کو بھیجا تو کیا کہا تھا؟ اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہاں کیا کہا؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ پاک کا نام لے لیا نا، تو وہاں یہ کہا کہ ڈر ہے بھیڑیا نہ کھا جائے، یہاں کہا اللہ ہی محافظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو محافظ بنایا تو پھر رب نے حفاظت کر کے دکھائیے۔ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کے باپ، لیکن دونوں جگہ پر بات میں فرق ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اس بات میں اور اس بات میں فرق ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، اور بھائی واپس آ گئے اپنے ملک میں، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے پایا کہ ان کا سامان، اس کے ساتھ ان کی رقم، بضاع رقم، ردت الیہم واپس لوٹائی گئی ہے طرف ان کی۔ قالو یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا، یہ دیکھو ہماری رقم، یہ ہماری رقم ہے، ردت الینا، جو واپس کی گئی ہے ہماری طرف، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، نمیرو غلہ لائیں گے۔ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے وزن اٹھانے کے برابر غلہ ملتا ہے، ہم 10 ہیں، جب 11واں بھائی ہوگا تو 11 اونٹ کے برابر غلہ مل جائے گا۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ کریں گے ایک اونٹ کا ماپ، غلہ، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ ماپ بڑا آسان ہے، آسانی کے ساتھ غلہ مل جائے گا۔ ویسے تو ملتا کوئی نہیں، ساری دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے، تو بھائی کو بھیج دو، آسانی ہو جائے گی۔ قال لن ارسلہ معکم، کہا جناب یعقوب علیہ السلام نے، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم مجھے پختہ عہد دو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کو ضامن بناؤ اور خدا کی قسم کھا کے وعدہ کرو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم ضرور اس کو لاؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے، تم سارے پکڑے جاؤ، مارے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ، یہ الگ بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم آ جاؤ اور اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، قسم کھاؤ اللہ پاک کی۔
फलम्मा आतौहु मौसिकहुम, जब उन्होंने दे दी आपको पुख्ता अहद, कौल, इकरार, कसम, क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, तो कहा जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ताला उस बात पर जो हम कहते हैं कारसाज है। तवक्कुल अल्लाह ताला पर है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल है। इससे आगे आपने एक तदबीर बताई। तदबीर को इख्तियार करना ये ऐन इस्लाम है। पूरी कोशिश करें कि ये काम मैंने करना है। वक़ाल या बनिया, और कहा हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, ना तुम दाखिल हो ना एक दरवाज़े से, वदखुलू, और तुम दाखिल हो ना मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाज़ों से, वमा उगनी अनकुम, और नहीं मैं किफ़ायत करता तुम्हें मिन अल्लाह, अल्लाह से, मिन शैइन, कुछ भी, अल्लाह ताला की तकदीर से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ, ये एक तदबीर है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, नहीं हुक्म मगर अल्लाह के लिए, अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैंने भरोसा किया, व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उसी पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। अजीज़ भाइयों, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये आपने इसलिए फरमाया कि नज़र बद न लग जाए। 11 खूबसूरत नौजवान और पैगंबर ज़ादे, वैसे भी बड़े खूबसूरत और कदावर जवान, 11, और शहरों के दरवाज़े होते थे, जिस तरह आपके शहर में भी मुख्तलिफ दरवाज़े हैं। एक दरवाज़े से नहीं दाखिल होना। ये लफ्ज़ तो आपने सुना होगा, लेज़र शुआएँ। लेज़र शुआएँ क्या होती हैं कि वो शुआ के ज़रिए, और इंसान के अंदर पत्थर है, उसको तोड़ देते हैं। वो क्या होता है? शुआएँ होती हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान की आँख में कोई तासीर रखी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है, किसी की आँख में ये ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। अब हदीस पाक में आता है, प्यारे रसूल का प्यारा फरमान, अल ऐनु हक़्क़ुन वलौ कान शैउन साबक़ल क़दर सबक़तहुल ऐन व इज़स्तुग़सिलतुम फ़ग़सिलू। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2188। नज़र लगना साबित है, नज़र लग जाती है, और अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे निकल सकती तो वो नज़र होती, तकदीर से भी आगे। और जब तुमसे गुस्ल के लिए कहा जाए तो गुस्ल करो। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 तरीके बताए। अगर किसी को नज़र लग जाए तो उसकी हिफाजत के 2 तरीके बताए। एक तो मुख्तलिफ दम हैं, अज़कार जो अहादीस में हैं, वजीफ़े। और एक तरीका, अगर पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स की नज़र लगी है तो उससे कहा जाए कि गुस्ल करो, या वज़ू आसन अंदाज से ज़्यादा तरीके से करके, तो जिस आदमी की नज़र लगी है उससे गुस्ल करवा के वही पानी उस पर डाल दें जिसको नज़र लगी है, वो इज़ाला हो जाएगा। एक तरीका तो ये बताया गया अहादीस के अंदर, और दूसरे मुख्तलिफ अज़कार वज़ाइफ हैं। कुरान करीम में सूरतुल कहफ़ में एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला है कि जब कोई चीज़ देखते हैं बड़ी प्यारी लगती है तो क्या पढ़ना है? माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहे, नहीं कोई ताकत मगर
اللہ کے ساتھ. یہ خوبصورت جملہ ہے. یا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فی، کوئی چیز دیکھیں تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں. اور یہ جملہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سورۃ الکہف کے اندر ہے. عزیز بھائیو، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک. جس دم کے اندر شرک نہ ہو وہ دم جائز ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2200. اسی طرح ایک دم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو کرتے، اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے جناب اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو. یہی دم. وہ کون سا دم ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، اور ہر زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 3371. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور اسی طرح جس کو دم کر رہے ہیں، ایک ہے تو او ایزو کا، دو ہیں تو او ایزو کو ما، زیادہ ہیں تو او ایزو کم. اس طرح ضمیر تبدیل کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک اور دم ہے صحیح مسلم شریف میں، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیکا. میں اللہ ہی کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے رہی ہے، ہر حسد کرنے والے نفس یا آنکھ کے شر سے اللہ تجھے شفا دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2186. تو عزیز بھائیوں، یہ دم ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. احادیث میں ہے کہ ایک آدمی کو ذہنی پرابلم ہے، دماغی طور پر وہ فٹ نہیں ہے، تو ایسی حرکتیں کرتا ہے جو عقل مند آدمی نہیں کر سکتا. اس کو دم کیا گیا سورہ فاتحہ کے ساتھ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو. اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی. تو آج بھی کچھ بچے ہوتے ہیں یا بڑے آدمی ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو، اور مسلسل کرتے ہی چلے جائیں، انشاءاللہ وہ ذہنی معذوری ختم ہو جائے گی. یہ بھی پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا بڑا ہی خوبصورت دم ہے. اسی طرح معوذات ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، 3 بار تلاوت کر کے دم کرنا احادیث سے ثابت ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک تدبیر ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہونا، باقی تقدیر اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی نافذ ہوتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا ان کو ان کے باپ نے، والد محترم نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں تھے آپ کفایت کرنے والے اللہ کی طرف سے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہی نافذ ہوتے ہیں. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر ایک خواہش تھی، حاجتاً خواہش جناب یعقوب کے دل میں، آپ نے اس کو پورا کیا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ جناب یعقوب علیہ السلام لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، علم والے ہیں. اللہ نے آپ کو علم بڑا دیا ہے، جو ہم نے علم دیا اس کو
वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हम सबको कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये दरस हमेशा याद रखें अपनी औलाद के मुतल्लक कि बहुत बड़ी गलती की है फिर भी माफ़ कर दिया और भाई को साथ भेज दिया। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।